دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، بہت سارے، من جملہ جو امام رضا علیہ السلام کی القابات جو تاریخ کے اندر ذکر ہوئے ہیں، اس میں خود آپ کا جو نام جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ کیا ہے؟ رضا۔ رضا امام کا نام نہیں ہے، رضا امام کا لقب ہے، یعنی مشہور، اتنا مشہور لقب ہے کہ ممکن ہے بہت سارے افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ 8ویں امام کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام، جبکہ سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ 8ویں امام یعنی امام علی رضا علیہ السلام۔ پتہ چلا علی آپ کا نام ہے، رضا آپ کا لقب ہے۔ 8ویں امام کا ایک لقب ہے رؤوف، زیارت کے اندر آیا ہے رؤوف۔ 8ویں امام کا ایک لقب ہے سریع الرضا، بہت جلدی راضی ہو جانے والا۔ 8ویں امام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، یعنی واقعاً یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ائمہ معصومین کے اندر 12 اماموں کے اندر 11 اماموں کے اندر اگر ہم دیکھیں ائمہ معصومین کو، تو جہاں سب سے زیادہ ہمیں علم کی نشر و اشاعت دکھائی دیتی ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے امام ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر علم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ 6ٹھے امام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 800 افراد ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی زبانوں پر ایک ہی لفظ ہے، قال الصادق، یعنی صادق آل محمد نے یہ فرمایا۔ تو علم کوئی شک نہیں ہے کہ پھیلا، لیکن جو ائمہ معصومین نے لقب دیا ہے عالم آل محمد کا، یعنی آل محمد کا عالم کون ہے؟ وہ 8ویں امام، یہ امام کا لقب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ البتہ عالم آل محمد کہنے کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو چلیں تھوڑی سی اس پہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول خدا کے علم کے وارث سارے کے سارے ائمہ معصومین ہیں، سب معدن علم ہیں ائمہ معصومین، لیکن 8ویں امام کے زمانے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ جو زمانے کا حاکم ہے مامون الرشید، امام کے ہم عصر ہے، اس نے دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے دارالخلافے میں جمع کیا، عیسائی، یہودی، زرتشتی، صائبی، جتنے بھی مذہب تھے ان سب کو جمع کیا، جاسلیق، رأس الجالوت، عمران صائبی، یہ سارے وہ افراد ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے سرکردہ تھے، ان کو جمع کیا اور پھر امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ امام سے کہ ان لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے سوالات کرو اور یہ جواب دیں گے۔ امام نے سب کو جواب دیے، مامون نے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا کو، اور پھر وہ جناب موسیٰ جو ہیں وہ کوہ طور پر گئے تھے۔ تو مامون کہتا ہے کہ یہ جو موسیٰ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، وہ خدا تو جسم نہیں ہے، پھر موسیٰ کیسے دیکھیں گے؟ پروردگار نے کیا دکھایا، کیسے دکھایا؟ تو امام نے فرمایا کہ قصہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ 70 افراد تھے قوم موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کہا نہیں ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جناب موسیٰ جو ہے وہ ان افراد کے ساتھ کوہ طور پر گئے، خدا سے ان کو لے کر گئے اور خدا سے کہا کہ میں ان خدا سے کہوں گا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو، پروردگار اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو وہاں پر وحی آئی موسیٰ پر جو یہ کہہ رہی تھی اس میں کہ کہو کہ ہم تمہیں تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی یا موسیٰ،
تم ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا, مامون کیا کہہ رہا تھا, موسیٰ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی. تو امام نے فرمایا نہیں, قصہ یہ نہیں تھا کہ موسیٰ, بلکہ موسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں. وہ 70 افراد قوم کے تھے کہ جن کو جناب موسیٰ کوہ طور پر لے کے گئے تھے. تو مامون کہتا ہے کہ میں نے زمین پر, مامون کہتا ہے جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ بہت بڑا عالم تھا, بنی عباس کے اندر بہت زیادہ جاننے والا تھا. وہ مامون یہ کہتا ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے زمین پر اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا, یہ دشمن ہے. حتیٰ امام سے جو سوالات پوچھے گئے ان کی تعداد 18,000 تک بیان کی گئی ہے کہ امام سے سوال پوچھے گا, امام نے جوابات دیے. تو امام کو اس وجہ سے, کیونکہ امام کو مختلف ادیان کے لوگوں کے سامنے اس مامون نے, اگرچہ اس کی جو غرض تھی وہ یہ نہیں تھی کہ امام کو مشہور کرے, بلکہ اس کی غرض کچھ اور تھی. یہ چاہتا تھا کہ امام کو ان کے مقام سے نیچے لے کر آئے, لوگوں کی نگاہ کے اندر جو امام کا مقام ہے, جو مرتبہ ہے, جو قداست ہے امام کی, اس کو کم کرے. وہ کیسے کم کرے گا؟ کیونکہ امام کے پاس جو جاتا ہے امام سے متاثر ہو جاتا ہے, امام کے سامنے جھک جاتا ہے. تو کیا کیا اس نے کہا, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جمع کرو اور سوالوں کی بوچھار کر دو. بالآخر کہیں نہ کہیں تو ایسا آئے گا کہ جہاں یہ جواب نہ دے سکیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں ہوگا کہ امام کا جو مقام ہے وہ کیا ہوگا, کم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے امام کو عالم آل محمد کہا گیا کہ مامون کے زمانے میں بہت زیادہ مختلف قسم کے ادیانوں کی طرف سے, مختلف قسم کے صاحبان دین کی طرف سے امام کے اوپر سوال اٹھے, امام سے سوال کیے توحید کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, مختلف چیزوں کے بارے میں. ایک شخص ہے علی ابن جہیم, کہتا ہے کہ جوابات امام نے جب دیے ہیں تو جوابات کے بعد امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے, مامون بھی اٹھا. محمد ابن جعفر کا ہاتھ پکڑ کر چلا. اہل بیت میں سے محمد ابن جعفر امام صادق کا بیٹا ہے. مامون محمد ابن جعفر کا ہاتھ پکڑ کر چلا. تو کہتا ہے میں پیچھے پیچھے, راوی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے تھا, علی ابن جہیم کہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو مامون کہتا ہے علی ابن جعفر سے کہ اپنے بھتیجے کو کیسا پایا؟ تم نے دیکھا اس دربار کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی, اتنے سارے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جوابات, تم نے کیسا پایا اپنے بھتیجے کو؟ کہا ہوا عالم آل محمد. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کون ہے؟ عالم آل محمد ہے. کس طرح کا عالم ہے؟ کہتا ہے ہوا عالم آل محمد. کہا یہ عالم آل محمد ہے, جبکہ میں نے اس کو کسی عالم کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے امام, کہ امام کا علم لدنی ہے. امام کے پاس جو علم آیا ہے وہ پروردگار کی طرف سے آیا ہے. کہ یہ عالم آل محمد ہے اور میں نے اس کو کسی کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا یہ تمہارا بھتیجا ان اہل بیت رسول میں سے تو نہیں ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت کی جو نیک اولاد ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. مامون نے ایک طویل گفتگو کی کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے. کہا کہ ہاں یہ انہی لوگوں میں سے ہے. تو یہ عالم آل محمد کا لقب اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا. امام رضا علیہ السلام کی ولادت, جیسا کہ کل کا دن جو ہے وہ امام کی ولادت کا دن تھا. عجیب ہے, ائمہ معصومین کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو چند امام ایسے ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا ہے. ان میں سے ایک امام رضا علیہ السلام, یعنی آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام. ابھی وہ امام کبھی فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا کاظم ہے, امام کاظم علیہ السلام سے, ان سے کہتے ہیں کہ عالم آل محمد تمہاری نسل سے ہوگا, کاش میں اسے
دیکھتا. وہ ہم نام ہے میرے جد امیر المومنین کا، یعنی علی ابن ابی طالب. دیکھیں امام صادق علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں اور وہ لقب بھی استعمال کر رہے ہیں کہ عالم آل محمد تمہاری نسل سے ہوگا، اے کاش کہ میں اسے دیکھتا. یعنی میں اس وقت نہیں ہوں گا جب وہ اس دنیا میں آئے گا. اور اس کا نام کیا ہے وہ بھی پہلے سے بتا دیا کہ اس کا نام کیا ہے، میرے جد علی کے نام پر، امیر المومنین کے نام پر. کبھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو میرے فرزند کی زیارت طوس میں کرے، امام رضا علیہ السلام مشہد میں ہیں، پرانا نام اس علاقے کا طوس کا، جو بھی میرے فرزند کی زیارت طوس میں کرے گا، فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. ابھی امام رضا تو نہیں آئے، لیکن امام صادق علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کا مقام بتا رہے ہیں، عظمت بتا رہے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو یا بیمار ہو، روایت ہے توجہ کیجیے گا، اگر کوئی شخص بیمار ہو یا پریشان ہو تو امام رضا علیہ السلام کی پناہ میں جائے. امام رضا علیہ السلام کی پناہ میں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ زیارتوں پہ گئے ہوں گے اور مشہد کے علاوہ بھی گئے ہوں گے، اور نہیں گئے تو پروردگار آپ سب کو زیارت کرائے. کسی بھی امام کے ہاں سب جاتے ہیں، شفا کے لیے بھی جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی جاتے ہیں، سب کاموں کے لیے جاتے ہیں، لیکن بیمار جو ہیں وہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی جالی سے بندھے ہوئے دکھائی دیں گے. یعنی یہ روایت ہے چھٹے امام کی کہ اگر کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی پناہ میں جائے. یا تم اگر بیمار ہو، پریشان ہو، تو امام رضا کی پناہ میں جاؤ. یعنی زیارت کی، امام رضا کی زیارت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنی کہ دوسرے ائمہ کے سلسلے میں ایسی فضیلت ذکر نہیں ہوئی، اتنی فضیلت. امام حسین کی زیارت کی کتنی فضیلت ہے، لیکن جیسی فضیلت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کی بیان ہوئی ہے، امام حسین کی بھی نہیں ہے. حتیٰ امام تقی علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ آپ کے بابا کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے یا آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی، کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ امام تقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ زیارت ابی افضل وذالک ان ابا عبداللہ یزور کل الناس و ابی لا یزورہ الا الخواص من الشیعہ. امام نے وجہ بیان کی، فرمایا کہ میرے بابا کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابا عبداللہ کی زیارت ہر آدمی کرتا ہے. آج کی دنیا کے اندر ہم سب دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر طرح کا آدمی زیارت پہ آتا ہے، مسلمان و غیر مسلمان آتا ہے. امام فرماتے ہیں، امام تقی فرماتے ہیں کہ میرے جد سید الشہداء کی زیارت ہر آدمی کرتا ہے، لیکن میرے بابا کی زیارت صرف اور صرف خاص شیعہ کرتے ہیں. یعنی غیر شیعہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ نہیں جاتا. شیعہ بھی کون سا؟ جو 12 امامی ہے، جو 12 امام کو مانتا ہے وہ شیعہ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر شیعہ جاتے ہیں، لیکن وہ شیعہ بھی جاتے ہیں کہ جن کو ہم شیعہ نہیں کہتے، لیکن خوب علمی اعتبار سے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. مثلا بوری بھی جاتا ہے، آغا خانی بھی جاتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ نہیں جاتے. تو امام تقی علیہ السلام نے فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی، کہا کہ میرے جد امام حسین کی زیارت ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یہاں پر خاص لوگ جاتے ہیں، جانے والے کم ہیں. یا یوں کہوں اس کو کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت صرف اور صرف وہی کرتا ہے جو 12 امامی، 12 اماموں کو ماننے والا ہے. امام رضا کے حرم میں اتنی امیر شاید امیر المومنین کیا مولا عباس کے حرم میں امیر جتنا امام رضا کے حرم میں کیا ہے؟ اتنی امیر
امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو ہے نا ایک رافت ہے، ایک خاص محبت ہے، یعنی ایک بہت ہی دوسرے حرم سے ایک فرق کرتا ہے، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ سامنے سے کوئی لطف و کرم ہوگا، جیسا کہ امام کا لقب ہے رؤوف، مہربانی جو ہے وہ وہاں پر جا کر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ آ گیا کہ جہاں پر میرے اوپر مہربانی ہونی ہے، امام رؤوف کہا گیا ہے۔ تو امام کی جو ولادت تھی گزشتہ روز 18 ذیقعد 148 ہجری میں ہوئی۔ نام میں نے عرض کیا آپ کا کہ آپ کا نام علی تھا، اور ہمارے 4 امام ہیں کہ جن کے نام علی ہیں، 4 امام ہیں کہ جن کے نام کیا ہیں؟ علی۔ امام کی کنیت، یعنی امام رضا علیہ السلام کی ایک کنیت بھی تھی، لقب تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کنیت پہلے بھی ہماری شاید کسی موقع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ کنیت یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب جو ہے اس بچے کو ایک نام یا ایک کنیت سے پکارتا ہے، کلمے سے پکارتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کنیت۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی وہ اس کے مستقبل میں جب اس کے کوئی بچہ ہوگا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس بچے کو ابھی سے یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بابا، فلاں کا بابا۔ رسول خدا کو کہتے تھے ابو القاسم، البتہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ امیر المومنین کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن۔ خوب، یہ ابو الحسن کب کہا ہے؟ جب امام چھوٹے سے ہیں۔ امام حسن مجتبی کا ابھی وجود نہیں ہے دنیا میں۔ امام رضا علیہ السلام کی کنیت بھی وہی ہے جو امیر المومنین کی کنیت ہے، نام دادا کا نام یعنی مولا علی کا نام، اور کنیت کیا ہے؟ کنیت وہی کنیت ہے جو امیر المومنین کی ہے۔ 3 اماموں کی کنیت ابو الحسن ہے۔ امام علی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، امام موسیٰ کاظم کی کنیت ابو الحسن، اور امام رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن۔